السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتاؤں گی کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سی احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آئی ہے۔ بہت سی احادیث میں، بہت سی روایات میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل آئے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہ دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ ترجمہ یعنی اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل سورت نہ بتاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ الحمدللہ کی 7 آیتیں ہیں یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور ایک اور دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کے بقیہ حصے میں، یعنی سورۃ فاتحہ جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور بہت سے مشائخ نے لکھا ہے، یعنی مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ بندہ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ مشائخ علماء نے یعنی کہ جو بات کری ہے کہ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو ہماری ہر بیماری کی شفا ہے، بھلے وہ دنیوی لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے ہو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اس سے ہمیں ہر بیماری کی شفا حاصل ہوگی اگر ہم سورۃ فاتحہ کو پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں شفا ضرور حاصل ہوگی۔ اور بہت سی کتابوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ یا بچھو کے کاٹے ہوئے، یعنی کہ کسی صحابی کو اگر کسی سانپ نے کسی بچھو کو کسی بھی بندے کو کاٹ لیا تو اس سے یعنی کہ جو کتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب یعنی کہ صحیح ہو جاتی ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ کی یعنی کہ دیکھیں کتنی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی بھی سانپ نے ڈنگ مارا ہوئے بچھو نے تو کتنا زہریلا ہوتا ہے، دیکھیں اس کا تو کتنا زہر ہوتا ہے سانپ کا، اگر اس کو بھی ہم سورۃ فاتحہ پر دم کریں گے تو اس سے بھی ہمیں شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات ہے۔ اور نیز ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب ان پہ دم فرمایا اور اپنا جو لعاب مبارک تھا وہ بھی یعنی کہ جس جگہ پہ ان کو یعنی کہ لگی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا کر دم کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے، یعنی جب ہم سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو بھی شخص سونے سے پہلے قل هو اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو یعنی کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے اس کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خاص خزانوں سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورۃ الکوثر۔ یعنی کہ یہ خاص خزانوں میں سے یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے اس کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یہ میں آپ لوگوں کو آخری حدیث بتا رہی ہوں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بہت ساری فضیلت بتائی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں
کی بشارت لیجیے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا خاتمہ سورۃ البقرہ یعنی سورۃ البقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے یعنی قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے چلیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ تھے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی، جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو احادیث سنائی، یعنی ان سب احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے۔